بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البروج کی انشاءاللہ تعالی ہم آیات 7 سے 9 تک کو دیکھیں گے۔ یہ آیات ہمارے پچھلے لیسن سے ہی متعلق ہیں جو ہم پڑھ رہے تھے اصحاب الاخدود کے بارے میں، جنہوں نے مومنوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو بڑی سی خندقوں میں پھینک دیا، جو آگ اور ایندھن سے بھری ہوئی تھی خندقیں، اور وہ ان خندقوں کے اوپر یعنی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے آپ کو اس کی بہت اور بھی تفصیلات میں تفاسیر بتائیں ان آیات سے متعلق۔ اب ہم اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 7، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ اوپر اس کے جو کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ حاضر تھے، شاہد تھے، یعنی کہ وہ لوگ جو کچھ مومنوں کے ساتھ کرے تھے اس پر خود گواہ تھے، ان کی اپنی آنکھیں گواہ تھیں، ان کے جو جرائم انہوں نے کیے تھے مومنوں کے ساتھ ان کو دیکھا اور خود ہی گواہی دی، کسی اور گواہ کو لانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ خود ہی گواہی دے رہے تھے۔ لفظ شہادہ دیکھیں پھر آگے اس آیا میں شہود پر آیا ختم ہو رہی ہے نا، شین ہا دال، جو ہم نے آیا نمبر 3 میں دیکھا۔ شاہد کے بارے میں ہم نے اچھی طرح جان لیا تھا کہ دیکھیں آج لوگ ریکارڈنگ کر لیتے ہیں، آن لائن ڈال دیتے ہیں، جب کسی افراد کو قتل کیا جاتا ہے، کوئی اذیت دی جاتی ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، زیادتیاں کی جاتی ہیں، ظلم و زیادتیاں کی جاتی ہیں، جینوسائیڈ نسل کشی کی جاتی ہے، تو اب تو میڈیا سے بات پھیل جاتی ہے، لیکن اس وقت کی یہ بات تو کسی کو بھی نہیں پتا، نہ کوئی میڈیا کو بات ختم ہو گئی، لیکن اللہ جل جلالہ نے اس کو اللہ اکبر قرآن مجید میں لکھ دیا، سب کو بتا دیا، اس کا حدیث میں اس کی ڈیٹیل آئیں، اور سب سے بڑی بات اس آیہ میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دی کہ وہ خود ہی اس پر گواہ تھے، جیسے ہم نے بات کی ان کی آنکھیں، ان کے جسم آخرہ میں گواہی دیں گے، ان کی یہ اپنی آنکھیں، انہوں نے آنکھیں بند کر کے تو نہیں پھینکا، ان کی آنکھوں نے دیکھا جو وہ کر رہے تھے یہ گھناؤنے جرائم، اور اس سے وہ پورے باخبر تھے، ایسا نہیں تھا کہ کوئی پاگل تھے جو ایسے کام کر رہے تھے، اپنے ہوش حواس میں تھے، انہوں نے خود دیکھا وہ جرائم جو مومنوں کے خلاف کر رہے تھے۔ پھر میں نے آپ کو پچھلے لیسن میں یہ بات بھی کی کہ دیکھیں اس آیہ میں اگر ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں، جو پہلی بات میں نے آپ کو بتائی تھی، 2 باتیں بتائی تھی نا، اگر آپ کو یاد ہو آیہ نمبر جو ہماری 4 سے 6 چلا تھا پچھلا لیسن، اس میں نے آپ کو بتایا تھا 2 باتیں، کہ ایک تو یہ حدیث کے ہی ہم ریفرنس میں دیکھیں گے جو اصحاب الاخدود نے کیا، اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو مشرکین تھے ان کی لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ آگے ان کا کیا انجام ہونا ہے، جہنم انہیں ملے گی۔ لیکن دیکھیں اگر تو ہم حدیث کے ہی ریفرنس سے دیکھتے ہیں، جس کا زیادہ علماء کا اسی پر اتفاق ہے، کیونکہ یہ اسی کے ریفرنس سے آتی ہے اور اس کی ڈیٹیلز بھی موجود ہیں، اس میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ یہ اس وقت جو ہوا جینوسائیڈ اور اس کے بعد آنے والے ہر وقت میں اگر کبھی ایسی ظلم و زیادتی یا قتل و غارت ہوا تو وہ اس میں آتا ہے۔ حدیث ایک واقعے کے بعد جو جنرلائز کی جاتی ہے قرآن مجید میں، جب بھی اس طرح کا آتا ہے کہ وہ کبھی کسی زمانے میں بھی آنے والے میں ایسا ہوا تو اس پر لاگو ہوتی ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ جب زیادتی ہوئی، جب ان کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے جو اذیتیں ڈھائی گئیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نازل کی کہ آپ سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے۔ تو دیکھیں اب ہم اگر دیکھتے ہیں کہ کتنی انسانیت کے اوپر بھی زیادتیاں ہوئی ہیں، دیکھیں جو جیسے ہم سبھی جانتے ہیں ہسٹریز میں آتا ہے کہ جو ہٹلر نے گیس چیمبر بنائے تھے، جو پلانٹس بنائے تھے اس نے مارنے کے، ماضی کی اگر ہم بات کریں تو کتنا ظلم کیا تھا کہ وہ اس گیس چیمبر میں ڈال دیتے تھے زندہ لوگوں کو، جس میں وہ خاموشی کی موت انہیں مار دیا جاتا تھا، اس سے پہلے ان کے کپڑے اور بال اتلوا لیے جاتے تھے، اور
کہا جاتا ہے کہ وہ بال پھر اسے قالین بنائے جاتے تھے، استغفر اللہ ربی، جو بھی کیا جاتا تھا ایک طرح کی آسان موت کا تھا وہ ایک سسٹم، استغفر اللہ ربی بنایا جو بھی، لیکن کتنا ظلم وہ بھی کیا۔ اب ہم دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ جو ہوتا ہے، صرف ایمان لانے کے لیے ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں، 1995 میں دیکھیں 5 دن میں 8,000 مسلمان قتل کر دیے گئے تھے بوسنیا میں، ایک منصوبہ بندی کی گئی، جو بھی ہوا، لیکن دیکھیں جو مجرم ہوتا ہے وہ تو انکار ہی کرتے ہیں۔ آپ 1995 کی بات کو چھوڑیں، ابھی دیکھ لیں 3 مئی 2026 اس سال 2026 کے اگر ہم دیکھیں تو کتنے فلسطینیوں کو مارا گیا، مسلمانوں کو، کم از کم جو رپورٹس آتی ہیں وہ 73,770 73,770 فلسطینی غزہ کی وزارت صحت کے مطابق، معاذ اللہ۔ اور دیکھیں پھر اگر ہم آج کل اپنی کمیونٹیز میں دیکھیں، اسکولوں میں اکثر ہوتا ہے بچیاں اگر سر ڈھانپ لیتی ہیں ان کے اسکارف کی وجہ سے، لڑکوں کو ان کے نام، ان کے حال حلیے یا جلد میں جو رنگ کی وجہ سے کسی بچوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، کہ زیادتیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر، تو وہ سب اس میں آتا ہے۔ جو بھی ظلم کر رہا ہے وہ اپنے ہی لیے اپنے گناہ کا گواہ بن رہا ہے، استغفر اللہ ربی، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ مومنوں کے ساتھ جو کرتے تھے اس پر گواہ تھے۔ اس کو آپ غور کریں کہ جو لفظ شہود ہے نا دوبارہ آیا ہے، وشاہد و مشہود سے جوڑتے ہوئے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مظالم ڈھائے اور مومنوں کو اذیت دی۔ اب جب وہ آگ میں پھینکے جانے والے ہیں تو وہ خود اپنے جرائم کا مکمل گواہ ہیں، نہ عدالت کی ضرورت ہے، نہ بیرونی گواہ کی ضرورت ہے، وہ خود ہی گواہی دیں گے اپنے گناہوں، اپنے جرم کا۔ یہاں وہ شاہد گواہ بن جاتے ہیں اور وہ آگ جسے وہ دیکھنے والے ہیں، وہ مشہود گواہی دی گئی چیز ہے نا، وہ بن جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی، اور یہ سورہ کے اندر ایک خوبصورت اندرونی ربط بھی پیدا کرتا ہے کہ دیکھیں کس طرح الفاظ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور شاہد کی جو بات آ رہی ہے کیسے لنکڈ ہو رہی ہے آگے ہر چیز سے، آگے کی آیات سے، کہ کس چیز کی جو ہم نے پہلے بات کی تھی، تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ کس گواہی کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے آیت نمبر 8 کو دیکھیں، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور نہ وہ ناراض ہوئے ان پر، یعنی اصحاب الاخدود، ان مومنوں پر، یا کوئی بھی جو اذیت ڈھاتا ہے، ظلم کرنے والا ظالموں پر، مگر صرف اس لیے کہ انہوں نے ایمان لایا اللہ جل جلالہ کی ذات پر جو زبردست ہے، تعریف والا ہے۔ پہلے آپ اس لفظ نقمو کو دیکھیں جس کی جڑ ہے نون قاف میم، اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ نقم قرآن میں ایک منفرد ہے، عام استعمال نہیں ہوتا، یونیک ہے۔ اس کا مطلب صرف نفرت نہیں ہے، یہ ایسی نفرت کو بیان کرتا ہے جو اتنی شدید ہو کہ آپ کی آنکھوں کا رنگ بدل جائے۔ جب کوئی کسی چیز سے اس قدر مکمل طور پر بیزار ہو کے نفرت سے بھر جائے کہ جب وہ کسی کے دفاع میں کوئی دلیل سننے سے بھی انکاری ہو جائے، یہ ہے نقمہ۔ ان لوگوں نے ان سے جو کوئی ناراضگی رکھی، ٹھیک ہے، نقمہ کسی سے ایسی نفرت پیدا کرنا کہ آپ اسے ظاہر کر دیں، آپ اس غصے کو اب قابو میں نہ رکھ سکیں اور شدت میں تبدیل ہو جائے کہ آپ اس پر تشدد کریں، تشدد کی شکل میں اب وہ نفرت نکل آتی ہے کہ کوئی آپ کو اپنا ہی ہوش نہ رہے، مارنا پیٹنا ظلم کرنا شروع کر دیں، چاہے وہ زبانی ہو، پہلے زبانی بھی تشدد ہوتا ہے، آپ اس چیز کو یاد رکھیں، اور پھر اس کے بعد آگے جب وہ بڑھ جاتا ہے تو جسمانی بدسلوکی کی شکل میں وہ اختیار کر لیتا ہے۔ نقمہ، انتقام اور سزا۔ اب اصحاب الاخدود نے جو مسلمانوں کو کس جرم کی سزا دی، باقی آیت کیا کہتی ہے، اللہ جل جلالہ ہی پوچھتے ہیں کہ انہوں نے مومنوں سے اتنی جلتی ہوئی شدت سے نفرت کس چیز سے کی، کیوں انہوں نے ان کو جلتی ہوئے آگ میں زندہ جلایا، کیوں؟ نفرت کی کون سی سطح انسان کو ایسے غیر انسانی کام کرنے کے قابل بناتی ہے؟ اذیت، جلانا، قتل
وجہ اور اس کا جواب اپنی سادگی میں تباہ کن ہے۔ اللہ اکبر۔ الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ ابھی صرف ہم اب اس پورشن کو دیکھتے ہیں۔ الا ان یؤمنوا باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو آئے ہیں نا نام اور صفات عزیز الحمید، اس پہ ہم الگ بات کرتے ہیں، صرف اتنا دیکھتے ہیں الا ان یؤمنوا، مگر یہ کہ وہ ایمان لائے، سوائے اس کے کہ وہ اللہ جل جلالہ پر ایمان لائے، بس یہی ان کا واحد جرم تھا، ایمان لانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لائے، بس یہ تھا ان کا جرم، یہ ان کا جرم بتایا جا رہا ہے۔ اور آگے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نام اور صفات کو بتاتے ہیں، باللہ العزیز الحمید، وہ اس رب پر ایمان لائے جو عزیز سب سے عزت والا ہے، عزہ سب سے طاقتور، بلند، بالا اور غالب ہے، حمید ہے، سب سے زیادہ تعریف کیے جانے والا، زبردست، قابل تعریف۔ یہ دو الفاظ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی پہلی آیت میں آتے ہیں۔ اب آپ کا یہ ہوم ورک ہے کہ آپ نے اس آیہ کو کھولنا ہے اور اس کو بھی پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ اس کا دیکھیں، اتنی خوبصورتی سے بھی وہاں پر آیا ہے یہی دو نام، اور عزیز زبردست، ناقابل شکست، وہ طاقتور، عزت اور اختیار میں کامل ہے جو اللہ جل جلالہ ہے، کوئی اس پہ غالب نہیں آ سکتا، کوئی اس کے فیصلے کو روک نہیں سکتا، اور وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے۔ اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی بھی واقعتاً آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ اب دیکھیں جو العزیز ہے نا، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہی دو نام ہیں، اللہ جل جلالہ عزیز ہیں، ہر مطلق اختیار والے، چاہے وہ اسے پہچانے یا نہ پہچانے، چاہے وہ سوچیں کہ وہ دیکھ رہا ہے یا نہیں، اس کا اختیار کم نہیں ہوتا۔ لیکن یہ آیت مومنوں کے لیے بھی تسلی رکھتی ہے جو مظلوم ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اختیار رکھتا ہے، جب کوئی کسی کو اذیت دیتا ہے نا تو اس سے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کرتا، اور مظلوم بھی کوئی چیز کھو نہیں رہا ہوتا۔ ایک دن آئے گا جب آپ سمجھ جائیں گے کہ واقعتاً کوئی بھی نقصان نہیں ہوا، آپ کے نقصانات میں کوئی بھی واقعی نقصان نہیں ہوا، اور جس کو وہ فائدہ سمجھ رہے تھے یہ ظلم کر کے وہ فائدہ پالیں گے، تو ان کی فوائد میں سے کوئی بھی واقعی فائدہ ان کو نہ پہنچا۔ اللہ جل جلالہ کے پاس ہر چیز کو درست کرنے کا اختیار ہے، وہ العزیز ہے۔ اور دیکھیں یہ جب ظلم کر رہے ہوتے ہیں ظالم، تو وہ صرف اس لیے کہ وہ العزیز کے اوپر ایمان لائے جس کے پاس تمام طاقت ہے، اس کی بنا پر وہ ظلم کرے، وہ سوچ ہی نہیں رہے کہ وہ العزیز اس ظالم کی پکڑ اسی وقت کر سکتا ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہے اس چیز کا، اور وہ کس بنا پر ظلم کریں، جو بات ہے ہی سچی، حق ہے، اللہ کی ذات ہی عزیز ہے، اسی کے اوپر ایمان لانا ہے ہر کسی کو، تو یہ تو کوئی ظلم کرنے کی وجہ ہی نہیں بنتی ہے نا۔ اب دیکھیے حمید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو طاقت رکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ حمد والے بھی ہیں۔ اکثر لوگ طاقت رکھتے ہیں لیکن وہ تعریف کے قابل نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں جیسے یہی آگے اصحاب الاخدود، ان کے پاس طاقت تھی لیکن ان کی تعریف تو نہیں ہو رہی، انہوں نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا، تو ان کو ظالم، ان کو برا، ان کو جابر کہا جا رہا ہے، ان کے لیے آگ ہے، ان کے اوپر لعنت ہے۔ بلکہ اللہ جل جلالہ ایسی عظیم عزیز ذات ہیں کہ جن کے پاس جو طاقت ہے نا، اس کے ساتھ ان کی تعریف بھی ہے، وہ حمید ہیں، قابل تعریف ہیں، کیونکہ اللہ جل جلالہ ایسے طاقتور ہیں کہ وہ کسی کے اوپر ظلم کسی ذات پر نہیں کرتے، چاہے تو وہ ظلم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر انسان اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، ہم اس کے سلیوز ہیں اپنے رب کے، اپنے بندے کو وہ جیسا چاہے اس کے ساتھ رویہ اختیار کرے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالی کبھی بھی کسی بھی ذات کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ جیسے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں میرے اوپر کیوں ہے ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیوں کیا اللہ نے، تو اب آپ ان دو لفظ کو سمجھیں، العزیز ہیں وہ، اور ساتھ تعریف والے، حمید ہیں۔
تمام تعریف اللہ کے لیے، یہ نام یہاں خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ المحمود وہ جس کی تعریف کی جاتی ہے، تو وہ یہاں پر نہیں آیا، الحمید آیا، وہ جو فطری طور پر تمام تعریف کے لائق ہے، چاہے کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، اس کی ذات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر تعریف نہیں کریں گے تو اپنا ہی نقصان ہوگا۔ اور قرآن میں ایک ساتھ عزیز الحمید، وہ ذات زبردست ہے ہمیشہ سے، اور پھر بھی قابل تعریف ہے، اس کی طاقت کبھی ظلم نہیں ہے، یہ ہمیشہ عادلانہ، حکمت والی اور کامل ذات۔ تو اس لیے اصحاب الاخدود سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، ایک طرح کا پوچھا جا رہا ہے ظالم سے، جو مومنوں کو جنہوں نے جلایا یا اذیت دے دی، کہ کیا اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ اس ذات پر جو عزیز الحمید ہے، اللہ جل جلالہ کی ذات، اس پر ایمان لے کر آئے، جو حق ہے ایک انسان کا کہ وہ اس کو رب مانے، اس نے اسے پیدا کیا۔ ہر ظالم کے لیے یہ پیغام ہے کہ عزیز وہ ذات ہے جسے کوئی ہرا نہیں سکتا، حمید وہ ہے جو ہر تعریف کے قابل ہے، وہی مستحق ہے، اور جو کوئی بھی مظلوم ہے، اذیت میں، پریشانی میں، تکلیف میں ہے، تو وہ اس کی طاقت پر بھروسہ کرے اور اپنی آزمائش میں بھی اس کی حمد کرے، اس میں بھی خیر ہے۔ اور اس آیت میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ وہ ایمان کیوں نہ لاتے، ان کا ایمان لانا تو برحق ہے، یہ تو سزا دینے کی کوئی بات بھی نہیں بنتی۔ کیا کوئی ایمان کا اعلان کرنا جرم ہے؟ نہیں۔ دیکھیں انہوں نے جو اصحاب الاخدود تھے ابھی تو کچھ عمل بھی نہیں کیا تھا، چند لمحات پہلے ہی وہ تبدیل ہوئے تھے اور جس پر انہیں ستایا گیا، تو یہی ان کی واحد وجہ تھی۔ بہت بار صرف اسی لیے اذیت دی جاتی ہے کہ کوئی ایمان لے آتا ہے، اس سے اسی لیے نفرت کی جاتی ہے اس پر ایمان پر۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنا نام بدل دیتے ہیں، طارق سے ٹونی رکھ دیتے ہیں، یا کوئی اور اپنی جسمانی شکل بدل دیتے ہیں، یا اپنی کوئی حال حلیے تبدیل کر لیتے ہیں، داڑھی نہیں رکھتے۔ اور بہت سی لوگ یہ عورتیں سوچتی ہیں کہ حجاب نہ پہنوں کیونکہ یہ خطرناک ہے، تو آپ کچھ بھی کر لیں، اگر آپ سے نفرت کی جائے گی تو وہ صرف آپ کے ایمانی کی وجہ سے ہوگی۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کی اطاعت بند نہ کریں، کیونکہ ان دو اللہ جل جلالہ کے نام اور صفات سے ہمیں پتہ چل گیا کہ تمام طاقتوں والی وہی ذات ہے۔ لا الہ الا اللہ کی قیمت تو بھاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اپنے ایمان پر قائم رہنا ایسا ہوگا جیسے انگاروں کو پکڑنے جیسا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ سوچیں کہ جیسے آپ نے آگ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، ہلکی سی آگ والی کوئی چیز بھی ہو، ٹچ ہو جائے تو ہم فوراً آگ پیچھے کر لیتے ہیں۔ کل ٹوسٹر سے بریڈ نکالنے لگی تو آگ کی تپش میں محسوس ہوئی تو فوراً پیچھے ہاتھ کر لیا میں نے کہ کہیں آگ نہ جل جائے۔ ہم اپنے ہاتھوں کو اتنا بچاتے ہیں، ہلکی سی کوئی بھاپ بھی نہ لگ جائے گرم جلنے سے، تو آپ یہ سوچیں کہ کیسے ہاتھوں میں انگارے کی طرح ہوگا، یعنی کہ اتنی تکلیف اور اذیت محسوس ہوگی، ایمان کو سنبھالنا مشکل ہوگا کہ جیسے جل رہے ہیں، اذیت میں ہیں، اور اذیتیں ڈھائی جاتی ہیں آج کے زمانے میں بھی لوگوں پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا ایمان پر قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً آپ تکلیف اٹھائیں گے، آپ کو چنا جائے گا، گالی دی جائے گی، ہراساں کیا جائے گا، کیونکہ یہ حقیقت ہے اور یہ کبھی نہیں رکتی، ہو بھی چکا ہے پہلے۔ تو کامیاب وہ ہے جو اپنے ایمان پر قائم رہے، کیونکہ یہ دنیا تو عارضی ہی ہے۔ ہم دیکھیں بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کتنی مشکل ہوئی، مکہ میں کتنی اذیتیں سہیں، اور وہ مدینہ میں اللہ اکبر سب سے پہلے اذان دینے والے بنے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اپنے ایمان پر قائم رکھیں، اور ہمارے بچوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو فتنوں سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ اب آگے آیہ نمبر 9 میں دیکھ، وہی اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا اور اسی کی تعریف ہو رہی ہے۔ جو عزیز ہم نے پڑھا کہ وہ زبردست ہے، حمید تعریف والا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات وہ ہے
جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، ملک ہے، آسمانوں اور زمین کی ملکیت ہے، اور اللہ وہ ہے جو ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہاں پر پھر آ گیا، دیکھیں آیا نمبر 9، الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ وہی اللہ جل جلالہ کی ذات ہے جو مالک ہے، حاکم ہے، ملک ہے، اس کے پاس ملکیت آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور وہ مومنوں پر ان کے کیے گئے ظلم سے پوری طرح باخبر ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ جل جلالہ اس آیت میں مزید دوبارہ اس کو فرما رہے ہیں، اور آسمان کی طرف اشارہ ہے، وہی جو ہم نے قلعے اور برج پڑھے کہ اس کے پاس اس سب کی بادشاہت ہے، اور یہ صرف آسمانوں ہی میں نہیں، یہ زمین پر بھی ہے۔ صرف اسی کے لیے یہ نہ سمجھے کوئی کہ جی اسے کھلی چھوٹ ہے، جو کرتا پھرے، کوئی بہت ہی طاقتور ہے، کوئی سپر پاورز ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی نگرانی میں ہے۔ ظلم جو کرتا ہے، ظالم کے جرائم دیکھے جا رہے ہیں، انہیں ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور فوری طور پر پکڑے نہیں جائیں گے، لیکن یقیناً اس کی پوچھ ضرور ہے اور بہت سخت ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر گواہ ہیں۔ دیکھیں ہم اکثر قرآن مجید میں تو ہم نے دیکھا ہے، اور ہمیں بہت اچھی طرح یہ آیت یاد ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اب یہاں پر آیا اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر گواہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ وشاہد و مشہود اب اپنے عروج تک پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ جل جلالہ سب سے بڑے گواہ ہیں۔ کون ہے جو سب سے بڑا گواہ ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ ستارے گواہی دے سکتے ہیں اور دیں گے، آسمان، زمین، فرشتے، انبیاء، علم والے، اور ہم نے کتنی پڑھی حجر اسود، اور بھی میں نے آپ کو جو بتائی تھی، وہ سب ہیں۔ ٹھیک ہے، گواہی دیتے ہیں، اور کسی بھی مظلوم کے خلاف بھی گواہ ہیں، وہ سب گواہی دینے والے موجود ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی گواہ اللہ جل جلالہ کے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیشہ سے رہا ہے اور ہر ایک چیز پر مستقل گواہ ہے اور رہتا ہے، اور وہی ہے الشاہد، وہ ذات شہید آیا ہے ادھر۔ تو کوئی بھی کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ سوچے کہ اس کو دیکھا نہیں گیا اور اس کی کوئی پکڑ نہیں، مگر اللہ سبحانہ وتعالی کی نظر میں وہ ہے، اور وہی گواہ کافی ہیں۔ اب ان آیات کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ آیہ نمبر 7، وَهُمْ، اور وہ، عَلَى، اوپر، ما، اس پر، جو یفعلون کر رہے تھے، بالمؤمنین، مومنوں کے ساتھ، شہود، جس کی روٹ لیٹرز ہیں شین، ہا، دال، حاضر تھے۔ آیہ نمبر 8، وَمَا، اور نہ تھے۔ اب یہاں پر ماں کا جو مطلب ہے وہ ہم نہ میں کریں گے اس کا معنی، کیونکہ آگے الا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو کا نہیں کہیں گے، اور جو، وما، اور نہیں، نقموا، نون قاف میم سے، وہ ناراض، غضبناک ہوئے، منہم، ان سے، ان پر، الا، مگر، ان، یہ کہ، یؤمنوا، وہ ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، العزیز، جو زبردست ہے، حمید، تعریف والا ہے۔ آیہ نمبر 9، الذی، وہ ذات، لہو، لیے اس کے، ملک، بادشاہت، السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، واللہ، اور اللہ، علی، اوپر، کلی، ہر، شیئن، چیز، علی کلی شیئن، ہر چیز پر، شہید، گواہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم ان آیات کو صحیح طرح سیکھ سمجھ کر ان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد
الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد